الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 84 سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا۔ یہ گواہ کون ہوگا؟ اللہ کا نبی۔ اللہ کا نبی قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا، پھر ان میں سے کسی نے مانا اور کسی نے انکار کر دیا۔ تو جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن وہ بھی اقرار کرنا چاہیں گے، لیکن انہیں اقرار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قیامت کے دن کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ کہیں کہ ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ تو اکیلا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیرا نبی تیرا سچا رسول ہے، وہ اگر یہ اقرار کرنا چاہیں تو ان کو اس بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ ان سے یہ نہیں کہا جائے گا اچھا بھی آج اللہ کو راضی کر لو، آج توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو۔ ان سے اس قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے، آخرت تو فیصلے کی جگہ ہے۔ وہاں تو نتیجہ نکلے گا۔ عمل کی جگہ دنیا ہے، آخرت وہ فیصلہ سنائے جانے کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ لہذا وہاں اگر کوئی ایمان لائے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ جب ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ بندے کو جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ عذاب دیکھنے سے پہلے ہے اور موت سے پہلے ہے۔ موت کے بعد اور اللہ کا عذاب دیکھ لینے کے بعد پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس دنیا میں زندگی میں اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ندامت کے ساتھ آنسو بہا لیتے تو ان کی بخشش کر دی جاتی، اور آخرت میں اگر آنسوؤں کا دریا بھی بہا دیں تو بھی فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شام تک وہ زندہ رہ سکے گا یا نہیں، اگلے سال تک زندہ رہ سکے گا یا نہیں، کوئی نہیں جانتا. اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو، قالوا، کہیں گے، ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے. جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کریں گے، ایک طرف دوزخ کی آگ جل رہی ہے اور دوزخ جوش میں ہے، اور اس کے جوش کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے. اللہ فرماتے اتنے جوش میں ہوگی دوزخ کہ لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا، اتنے جوش میں ہوگی. اب جب عذاب کو اپنی نظر سے دیکھیں گے تو کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ہماری بخشش ہو جائے. تو جو مختلف ہتھ کنڈے اختیار کریں گے اور مختلف باتیں بنائیں گے، ان میں سے ایک بات یہ ہوگی، وہ کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے کہنے پر ہم گمراہ ہوئے تھے، یا یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، یہ غلط لیڈر نہ ہوتے، یہ گمراہ پیر نہ ہوتے، یہ جھوٹے معبود نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے. لہذا تو ان کو پکڑ، ہمیں چھوڑ دے، ہم تو بے قصور ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے کہنے پر گمراہی کے راستے پر چلے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہتھ کنڈا اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، فضول قسم کی بات، کہ یہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے، لہذا ان کو تو عذاب میں مبتلا کر ہمیں چھوڑ دے. لیکن جب وہ سنیں گے ان کے لیڈر، ان کے پیشوا، ان کے معبود کہ ہمارے اوپر بات ڈال رہے ہیں، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، بے شک تم جھوٹے ہو. ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو، تم نے خود ہماری عبادت کی. شیطان تک کہے گا، قرآن کریم میں آتا ہے، وہ کہے گا کہ ان کو جو ان کی شیطان کی پیروی کرتے تھے ان سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے. تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آیا اور میرے وعدوں پر تمہیں یقین آ گیا. اللہ کہتا رہا کہ شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے نبی تمہارے خیر خواہ ہیں، میری مان کر چلو. لیکن تمہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور میری باتوں پر یقین آ گیا، اور میں تو جھوٹا ہوں، میں تو وعدہ خلافی کرنے والا ہوں، میں نے وعدہ خلافی کی ہے. صاف کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور غلبہ نہیں تھا کہ میں زبردستی تمہیں گمراہ کر دیتا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بس اتنا ہوا کہ میں نے تم کو گمراہی کی طرف دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. میں نے کوئی زبردستی تم سے شرک نہیں کروایا، کفر نہیں کروایا، نماز نہیں چھڑائی، دین نہیں چھڑایا، مسجد نہیں چھڑائی. میں نے تم کو دعوت دی گمراہی کے راستے کی طرف چلنے کی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی، لہذا مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات کیوں مانی تھی.
تو اسی طریقے سے ان کے شریک بھی کہیں گے تم جھوٹے ہو، ہمارا تم پر کوئی زور اور غلبہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں زبردستی گمراہ کر دیتے، تم نے خود اپنے اختیار سے ہماری بات مانی، ہمارے پیچھے چلے، ہمیں معبود بنا لیا۔ اور ان میں سے ایسے بھی تھے، ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سچے بندے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے معبود بنا رکھا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے معبود بنا رکھا ہے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے مسلمانوں میں ایسے گزرے، آج مسلمانوں نے ان کو معبود بنا رکھا ہے، ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، ان کے لیے نظر نیاز مانگتے ہیں، ان سے جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے اور اللہ کے نبیوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم اللہ کا دروازہ چھوڑ کر ہمارے دروازے پر آؤ، اللہ سے نہ مانگو اور ہم سے مانگو۔ لہذا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں وہ خود قصوروار ہیں، اللہ کے نیک بندے قصوروار نہیں ہیں۔ اگر کوئی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف بتاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو نہیں فرمایا تھا کہ تم لوگوں میری قبر پر آ کر سجدے کرنا، بلکہ یہی بدبخت قصوروار ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔ تو لہذا جب یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے، تو وہ کہیں گے، وہ ان کے شریک، ان کے معبود کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن اللہ کے سامنے سب اطاعت ظاہر کریں گے۔ اللہ اکبر! عجیب منظر ہوگا کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے پجاری، بڑے بڑے دیوتا، بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دانشور جو گمراہی میں رہے، سب اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نکالنے کی کوشش کریں گے کہ آج بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے تو اطاعت ظاہر کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کچھ مانتے ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم کسی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ کبھی کہیں گے ہمیں ایک دفعہ، بس ایک دفعہ بھیج دے دنیا میں، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ منظر دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا سمینا و ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا اور ہم نے دیکھ لیا، فرجعنا، ہم کو واپس بھیج دے دنیا میں، نعمل صالحا، ہم بڑے نیک عمل کریں گے، اور ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں یقین آ گیا، ایمان آ گیا، ہم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، بس ایک دفعہ مہلت دے دے، دنیا میں بھیج دے، ہم نیک بن کے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس دن قیامت کے دن اطاعت ظاہر کریں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے سب کچھ غائب ہو جائے گا جو گھڑتے تھے، جو باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے، افسانے، کہانیاں اور جھوٹے عقیدے، وہ سب غائب، دانشوروں کی دانش غائب، فلسفیوں کا فلسفہ غائب، سائنسدانوں کی سائنس غائب، اور لیڈروں کی لیڈری غائب، وہاں سب کچھ بھول جائیں گے کہ ہم بڑے ہیں۔ وہاں تو چکر بازی نہیں چلے گی، ڈرامے بازی نہیں چلے گی، وہاں تو ایسے کوئی وکیل نہیں کر سکتا کہ وکیل صاحب اپنی چرب زبانی سے جھوٹے کو سچا ثابت کر دیں گے اور مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیں گے، نہیں، وہاں نہیں، یہ سب دنیا کی چکر بازیاں ہیں، وہاں نہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم انہیں عذاب
پر عذاب دیں گے بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد مچاتے تھے۔ کون لوگ؟ جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، تو ڈبل عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کا دستور، جو خود بھی ہدایت پر چلے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر چلائے، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خود ہدایت پر چلنے کا ثواب الگ، دوسروں کو چلانے کا ثواب الگ۔ یہی معاملہ گمراہی اور گناہ کا ہے۔ جو خود بھی گمراہی میں ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈبل سزا کے مستحق ہوں گے۔ اپنے عمل کا عذاب الگ اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب الگ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کوشش پوری کرنی چاہیے کہ اگر ہم گناہگار ہیں تو کم از کم دوسروں کو تو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کو گمراہی کے راستے پر چلانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کی بجائے کوشش یہ ہو کہ ہم صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے بنیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا ثواب الگ ملے، اور ہماری دعوت کو سن کر جو صراط مستقیم پر چلیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے، ان کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے اوپر، انہی میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے ہمارے پیغمبر، ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان لوگوں پر۔ دیکھیے ابھی جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی، آیت نمبر 84، جس سے ہم نے درس کا آغاز کیا، اس میں بھی یہ مضمون آیا کہ ہر امت سے ایک گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، اور میں نے بتایا کہ گواہ سے مراد اللہ کا نبی ہے۔ یہاں پر وہی مضمون دوبارہ آیا۔ کیوں؟ اگرچہ اس آیت کریمہ کے عموم میں یہ امت بھی آ گئی اور اس امت کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، لیکن چونکہ یہ امت آخری امت اور اس امت کے نبی سارے نبیوں کے سردار، اس لیے اللہ پاک نے اس امت کا اور اس امت کے نبی کا خصوصی طور پر الگ سے بھی ذکر کیا ہے، وگرنہ اس آیت کے عموم میں یہ امت بھی آ گئی اور اس امت کے پیغمبر بھی آ گئے، لیکن خصوصیت کی بنا پر اللہ پاک نے الگ ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی عبرت کی بات ہے بھائیو۔ اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہونے سے بچ جائے اور حضور کے سامنے بھی شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب، ہر امت میں سے اس کے نبی کو امت پر گواہ بنا کر کھڑا کروں گا کہ آپ نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، اور اے میرے حبیب آپ کو اس امت پر میں گواہ بنا کر کھڑا کروں گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ حضور کی گواہی ہمارے خلاف ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ حضور کی گواہی ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف نہ ہو۔ علامہ اقبال کی وہ ربائی پہلے بھی آپ کو سنائی، بڑی عاشقانہ ربائی ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور ایک شاعر تھے عطا ڈیرہ غازی خان کے، انہوں نے جب اقبال کی یہ ربائی سنی تو ان کا شاعری کا دیوان تھا، تو اقبال کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرا سارا دیوان لے لیں، شاعری کا سارا دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے دے دیں، ایسی پسند آئی۔ اور اقبال نے کہا کہ بھائی شاعری کسی کی میراث نہیں ہے، میں تمہارا دیوان نہیں لیتا، میں ویسے ہی یہ ربائی تم کو دیتا ہوں، تم قبول کر لو۔ چنانچہ پھر اقبال کے کلام میں یہ ربائی اس وقت شامل نہیں ہے،
البتہ انہوں نے پھر ایک اور ربائی کہی اسی معنی میں، الفاظ اور تھے معنی یہی، اور اسے اپنے کلام میں شامل کیا، مگر جو ربائی اس کو دے دی تھی عطا کو وہ اپنے کلام میں شامل نہیں کی۔ اور وہ ایسا مجذوب قسم کا، دیوانہ قسم کا آدمی تھا کہ اللہ پاک نے اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو وہاں پر بھی جا کر حضور کے روضے کے سامنے یہ ربائی ہی پڑھتا رہتا تھا، اور پتہ چلا کہ آج اس کی قبر پر بھی یہ ربائی لکھی ہوئی ہے۔ وصیت کر گیا کہ یہ ربائی میری قبر پر بھی لکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ اس میں اقبال کہتے ہیں اللہ سے خطاب کرتے ہوئے، تو غنی ز ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو دونوں جہان سے غنی ہے اور میں ایک فقیر آدمی ہوں، محتاج ہوں، قیامت کے دن میرا عذر، میری معذرت، میری شرمندگی قبول کر لینا۔ ہائے ہائے ور ببینی نامہ من نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ اول تو قیامت کے دن میرا نامہ اعمال کھولنا ہی نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ قیامت کے دن میرا اعمال نامہ کھولا جا سکے۔ اول تو کھولنا ہی نہیں میرے اللہ میرا اعمال نامہ، لیکن اگر اعمال نامہ کھولنا اور دیکھنا ضروری ہو تو اے اللہ بس مصطفیٰ کی نظروں سے میرے اعمال نامے کو چھپا لینا۔ اللہ اکبر۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مصطفیٰ کی نظروں سے میرے اعمال نامے کو چھپا لینا۔ تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ غالباً حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا، دہلی کی جامع مسجد میں کوئی فقیر تھا، بھیک مانگنے والا، تو بھیک مانگ رہا تھا، تو وہاں کوئی غیر ملکی آیا مسجد دیکھنے کے لیے، انگریز تھا، تو اس کا پرس جس میں کئی سو یا کئی ہزار ڈالر تھے وہ اس کا گر گیا، یہ اس نے اٹھا لیا اور اس کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو اس کو واپس کر دوں۔ دوسرے دن وہ آیا تلاش کرتا ہوا، تو اس نے اس کا پرس اس کو واپس کر دیا۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا، تم تو ایک ایک روپیہ مانگنے والے فقیر ہو اور مفت میں اتنے ڈالر ہاتھ میں آ گئے تھے، تم نے واپس کیوں کر دیے؟ تو اس نے کہا بس ایک سوچ کی وجہ سے، اور وہ سوچ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے حضور کو تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ پر اس کی اپنی سوچ تھی، فقیر کی ایک اپنی سوچ، کیسی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے حضور کو کہیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرا لیا تھا، تو میں نے حضور کے سامنے شرمندگی کے احساس سے یہ بٹوا تمہیں واپس کر دیا ہے۔ تو بھائی اللہ پاک کو ایسی صورت بنا دے کہ اللہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ تو ایک مفہوم تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے میرے حبیب، ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کو اس امت پر۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا اور سارے نبیوں پر گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سب نبیوں پر گواہ حضور ہوں گے کہ حضور گواہی دیں گے، ہاں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے سچ بولا ہے، ابراہیم نے سچ بولا، اسماعیل نے سچ بولا، ایوب نے سچ بولا، علیہم السلام ان سارے نبیوں نے سچ بولا ہے، واقعی انہوں نے تیرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور حضور کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ حضور کو خبر ملی اللہ کی کتاب سے، اللہ کے بتانے سے پتہ چلا، تو اپنے علم کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پر اور ساری امتوں پر گواہ بن کر آئیں گے۔
اور اس دنیا میں تو یہ امت ساری امتوں پر گواہ ہے. اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سارے انسانوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول تم پر گواہ بنے. تو ہم اس دنیا میں ساری امتوں پر گواہ ہیں. وہ کیا گواہی؟ ہم ساری امتوں کو دین کی دعوت دینے کے پابند ہیں. یہ اس امت کا فریضہ ہے کہ یہ امت اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو سچے دین کی دعوت دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھیں، ہم نہیں اگر ادا کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہے ہی نہیں ہے مگر ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے. ایسی کتاب جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے. کیا مطلب؟ دینی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو یہ قرآن بیان کرتا ہے. بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کی تفصیل خود قرآن میں موجود ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں قرآن میں تفصیل نہیں تو حدیث سے ان کی تفصیل معلوم ہو جاتی ہے، بعض کی فقہ اور اجتہاد سے تفصیل معلوم ہوتی ہے. لیکن حدیث اور فقہ کی نسبت بھی قرآن کی طرف ہے، اس لیے کہ حدیث کی حجیت، حدیث کا حجت ہونا اور فقہ اور اجتہاد کا حجت ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. تو گویا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، یا تو براہ راست یا بالواسطہ. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، گویا کہ ہر فن اور ہر ایجاد کا قرآن میں ذکر ہے. یہ تفسیر غلط ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے ساتھ زیادتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، اور یہ بڑی عجیب آیت ہے بھائی. یہ وہ آیت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً دنیا کا ہر خطیب اپنے خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے. بہت سے نمازیوں کو بھی یاد ہو جاتی ہے، وہ سنتے ہیں کہ امام صاحب جب خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں تو آخر میں یہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جامع آیت کہ جس ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے خیر کو بھی بیان کر دیا اور شر کو بھی بیان کر دیا ہو، وہ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90. اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مدینے سے دور رہتے تھے، مکہ سے دور رہتے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے، ایک ایسا انسان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو انہوں نے 2 بندے اپنے نمائندہ بنا کر بھیجے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ وہ کون ہے، کیا کہتا ہے، اور واقعی سچا ہے یا جھوٹا ہے، تحقیق کر کے آؤ. تو یہ دونوں بندے آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے. ایک سوال تو یہ کیا کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے مختصر سے جواب دیا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا. انہوں نے دوسرا سوال کیا ما انتا، تم کیا ہو، کیا ہو؟ ایک تو یہ کون ہو اور دوسری کیا ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں.
اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ سنا دی, کہا کہ یہ کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے, بس اتنا ہی کیا, لمبی چوڑی گفتگو نہیں. یہ دونوں واپس گئے, جا کر اپنے سردار کو سارا قصہ سنایا اور کہنے لگے کہ ہم نے جب سوال کیا من انتا, آپ کون ہیں, ہاں تو اس اللہ کے بندے نے, محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے فضائل میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی کہ میرا دادا فلاں تھا اور پردادا فلاں تھا اور قبیلہ یہ ہے, لمبی چوڑی بات نہیں کی, بس مختصر سا جواب دیا میں محمد ہوں, اللہ کا بیٹا, اللہ کے بندے کا بیٹا, عبداللہ کا بیٹا, بس یہ جواب دیا, محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا. لیکن جب ہم نے ادھر ادھر سے تحقیق کی تو تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کا نسب بڑا عالی ہے, اس کا قبیلہ بڑا معزز قبیلہ ہے, اور اس کے دادا پردادا سب اپنے زمانے کے معزز لوگ تھے. اور اس کے بعد ان دونوں نے یہ آیت کریمہ سنائی اپنے سردار کو, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی تعلیم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ دوسروں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تم جلدی اسلام قبول کر لو. تو صرف یہ آیت کریمہ سن کر ہی اس نے فیصلہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, خود بھی اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے والوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. ایک اور واقعہ سن لیجئے, ولید بن مغیرہ سخت دشمن تھا اور کفر پر ہی مر گیا. وہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ کو ورغلانے کے لیے, بہکانے کے لیے, سبز باغ دکھانے کے لیے, لالچ دینے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکواس کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا, بس یہ آیت کریمہ پڑھ دی. وہ جب واپس گیا تو اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا واللہ ان لہو لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ, اللہ کی قسم محمد جو کلام سناتا ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے اور اس پر بڑی چمک ہے. وان اعلاہ لمثمر, اور اس کے اوپر والا حصہ پھلدار ہے. وان اسفلہ لمغدق, اس کے نیچے والا حصہ بڑا تر و تازہ مضبوط ہے. وما ہوا بقول بشر, اور محمد جو کچھ سناتا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تو قبول نہیں کیا, لیکن اس دشمن نے بھی اس آیت کریمہ کو سن کر گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ کلام ان کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور 3 باتوں سے منع فرمایا. نیت کر لیجئے, تینوں باتوں پر عمل کریں گے اور تینوں گناہ جن سے منع کیا ان سے باز آ جائیں گے. اللہ فرماتے ان اللہ یأمر بالعدل, بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. یہ پہلا حکم ہے, حکم دیتا ہے اللہ عدل کا. ویسے عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات اور برابری, اور عدل انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ عدل کی 3 قسمیں ہیں. عدل کی پہلی قسم ہے کہ انسان اپنے درمیان اور رب کے درمیان عدل کرے. یہ عدل کیا ہے کہ اللہ کے حق کو اور اللہ کے حکم کو اپنی نفسانی خواہشات پر غالب رکھے. عدل یہ ہے, اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے, اس کے حق کو, اس کے حکم کو اپنی نفسانی خواہشات اور جذبات پر غالب رکھے. اپنی نفسانی خواہش یہ ہے میں حرام کماؤں, لیکن اللہ کا حکم آ گیا نہیں کمانا, تو اللہ کے حکم کو غالب رکھے, باز آ جائے. نفسانی خواہش ہے میں بدکاری کروں معاذ اللہ, یا
تاک جھاگ کروں غلط طریقے سے، اللہ کا حکم ہے ایسا نہیں کرنا، نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے، تو اللہ کے حکم کو غالب رکھے، اس پر عمل کرے، یہ عدل ہے۔ عدل کی دوسری قسم اپنے آپ سے عدل کرے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے، اپنے آپ سے عدل کرو۔ اپنے آپ سے عدل کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں، وہ اسباب جو مادی یا روحانی طور پر ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ مادی اعتبار سے مثال کے طور پر زہر میں کھاتا ہوں تو زہر میری ہلاکت کا سبب ہے، تو اسلام مجھے زہر کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو ہاتھ جلے گا، ظاہری اعتبار سے اسلام مجھے آگ میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں تو مرتا ہوں، اسلام مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی مادی اور جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ ظلم ہوگا۔ اور عدل یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں روحانی طور پر ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ روحانی اعتبار سے ہلاکت کا سبب کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، گناہ ہے، تکبر ہے، حرص ہے، ہوس ہے، ظلم ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ روحانی طور پر ہلاکت کا سبب بنتی ہیں چیزیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا وہ ضروری ہے۔ اور تیسری قسم عدل کی ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ انصاف کرے، ساری مخلوق کے ساتھ عدل کرے۔ اور مخلوق کے ساتھ عدل کیا ہے؟ مخلوق کی ہمدردی دل میں ہو، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرے، نقصان نہ دے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کم از کم کسی کو تکلیف تو نہ دے، یہ کم از کم درجہ ہے عدل کا مخلوق خدا کے ساتھ۔ اور جو مخلوق کو کچھ نفع نہیں دے سکتا مگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تو بدترین انسان ہے۔ تو یہ بھی عدل کی تین قسمیں ہیں۔ محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ عدل کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم نے تو بہت بڑا سوال کر دیا۔ عدل یہ ہے کہ چھوٹے کے لیے باپ بن کر رہو، بڑے کے بیٹے بن کر رہو، اور برابر والے کے بھائی بن کر رہو، یہ ہے عدل۔ عدل کے جو مختلف تقاضے، ان میں سے ایک تقاضا عدل کا اعتدال بھی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی، محبت اور نفرت میں اعتدال ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے بھائیو، اور بڑی مشکل بات ہے۔ اعتدال بڑی مشکل سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ایمان کا مطالبہ ہے کہ اپنے اندر تم اعتدال پیدا کرو۔ نہ اتنی محبت ہو کہ محبت میں بالکل ہی پاگل ہو جائے، نہ نفرت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ ہر وقت نقصان پہنچانے کی فکر ہے۔ اس میں محبت اور نفرت میں اعتدال۔ کھانا پینا، اس میں بھی اعتدال، نہ تو ایسا ہو کہ ہر وقت مرغن غذاؤں کے چکر میں تو فلاں برگر کھاؤں گا اور فلاں وہ تکے کھاؤں گا اور فلاں جگہ کی چیزیں کھاؤں گا، اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ ایسے کھانے پینے کے شیدائی ہوتے ہیں، خاص قسم کے ہوٹلوں پر جان چھڑکتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، ہر وقت کھانے پینے کی فکر بس۔ اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کی حلیم بڑی ٹیسٹی ہے، اور فلاں جگہ کی بریانی بڑی ٹیسٹی ہے، اور فلاں جگہ کے تکے بڑے ٹیسٹی ہیں۔ اللہ کی شان، کھانے کا اتنا ذوق ان کو مل گیا ہے۔ اللہ کی شان، ہم اس سلسلے میں بالکل بے ذوق ہیں، اللہ پاک بے ذوق ہی رکھے۔ تو سادہ غذا میں مزہ آتا ہے، بہت سے لوگ کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں، بڑی ٹیسٹی چیز لائے ہوں، آپ کھائیں گے بس انگلیاں کاٹ کھائیں گے، چاٹتے رہ جائیں گے۔ اب ان کا دل رکھنے کے لیے ہم بھی کہہ دیتے واقعی بھی بڑی ٹیسٹی ہے، لیکن سچی بات ہے پتہ کچھ نہیں چلتا۔
وہی کیا فرق ہے اس حلیم میں اور یہ اس حلیم میں، یہ جو لے کر آیا کیا فرق ہے، پتہ کچھ نہیں چلتا، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے ہم بھی کہتے واقعی بھی کمال کی چیز ہے یہ۔ تو یہ ایک کھانے پینے میں بھی اعتدال ہو، نہ تو ایسا ہو کہ ہر وقت اسی چکر میں رہے، نہ ایسا ہو کہ ہر وقت سڑی ہوئی چیزیں ہی کھاتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، یہ بھی غلط۔ پہننے اوڑھنے میں اعتدال، نہ تو ایسا ہو کہ ہر وقت اونچے سے اونچا لباس، ایسا پہناوا اور ایسا پہناوا، اور نہ ایسا ہو کہ بالکل ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے اعتدال والا، یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ انسان اعتدال اختیار کرے، دین اور دنیا میں اعتدال۔ نہ تو اتنا صوفی بن جائے کہ گھر کی فکر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا گھر کا غلام بن جائے کہ مسجد سے اذان ہوتی رہے اور کہتا ہے جی گھر والوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے نا، لہذا ہر وقت بیوی ہی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ اعتدال سے کام لے، دین اور دنیا میں بھی اعتدال یہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات جس کا اللہ نے حکم دیا والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے احسان کا۔ احسان کا معنی ہے اچھا کرنا، لغت میں احسان کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا۔ اب اس کی دو قسم ہیں، ایک تو یہ کہ کسی بھی عمل کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی احسان ہے، جو کام کرے اچھے طریقے سے کرے، یعنی محنت مزدوری بھی کرے تو اچھے طریقے سے کرے، کوئی چیز بنائے صنعت و حرفت ہو تو اچھے طریقے سے بنائے۔ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے، حتیٰ کہ تم اگر مرغی کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو تو بھی احسان کے ساتھ کرو، اچھے طریقے سے کرو، مہارت کے ساتھ کرو۔ تو جو کام بھی کرے وہ اچھے طریقے سے کرے۔ معمار عمارت بنائے تو اچھے طریقے سے بنائے، اور لکڑی کا کاریگر لکڑی پر کام کرے تو اچھے طریقے سے کرے۔ یہ کسی بھی عمل کو کرے تو اچھے طریقے سے کرے، احسان ایک یہ بھی ہے۔ اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز بھی پڑھے تو اچھے طریقے سے پڑھے، روزہ رکھے تو اچھے طریقے سے رکھے، اور تلاوت کرے تو اچھے طریقے سے کرے۔ یہ جو عبادت میں آیا نا احسان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبرائیل امین نے احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں جما سکتے تو یہ تصور تو جماؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی احسان ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہوگی تو نماز اچھے طریقے سے پڑھے گا، زندگی اچھے طریقے سے گزارے گا۔ اور احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے، دوسری قسم احسان کی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ بھی احسان ہے، لیکن احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تم کامل مسلمان بن جاؤ گے، پھر اللہ کی نظر میں تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور تیسری چیز جس کا حکم دیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دینے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کو دینا، ان کی مدد کرنا۔ ہمارے یہاں جو صبح درس حدیث ہوتا ہے تو آج کل اس میں یہی حدیثیں چل رہی ہیں، صلہ رحمی کی احادیث۔ تو حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عام غریب پر صدقہ خیرات کرنے کا ایک اجر ملتا ہے، اور غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا 2 اجر ملتے ہیں، 2 دفعہ ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں،
میں نے رحم کو اپنے نام سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم، تو رحم یہ اللہ کے نام سے نکلا ہے، راحامیم۔ فمن وصلھا فصلتہ، جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑوں گا، اور جو رشتہ داروں سے تعلق کو توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع رحم، فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری حدیث یہ بھی سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ اچھا سلوک کر دے، بلکہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اس سے تعلق کو توڑے اور یہ ان سے رشتے کو تعلق کو جوڑے۔ یہ کمال درجے کی صلہ رحمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، یہ تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، عدل کا حکم، احسان کا حکم، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم۔ تین چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے فحشاء سے، بے حیائی سے، منکر اور گناہ سے، والبغی اور ظلم اور زیادتی سے۔ فحشاء کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ برائی جو شہوانی قوت کے غلبے کی وجہ سے انسان سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فحشاء۔ اردو میں اس کا معنی کر دیا جاتا ہے بے حیائی۔ فحشاء کا معنی بے حیائی۔ اب بے حیائی کی مختلف صورتیں ہیں۔ عورتوں کا بازاروں میں بن سنور کر بے پردہ پھرنا، یہ بھی فحشاء ہے، یہ بے حیائی ہے۔ غلط لباس پہننا جو سطر کو چھپانے کی بجائے جسم کو نمایاں کرے، یہ بھی فحشاء ہے، بے حیائی ہے۔ عریانیت، یہ بھی فحشاء ہے، بے حیائی ہے۔ مرد اور عورت کا بغیر رشتہ داری کے ایسے ہی اختلاط اور ملنا جلنا اور خلوت میں ملنا، یہ بھی فحشاء اور بے حیائی ہے۔ اور کھلے عام برسر عام بغیر شرم کے گناہ کرنا، یہ بھی فحشاء ہے، بے حیائی ہے۔ تو اللہ پاک فحشاء سے اور بے حیائی سے منع فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے منع فرمایا، والمنکر، اور گناہ سے اللہ تم کو روکتا ہے، یعنی ہر ایسا قول اور فعل جس کے نجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہے، یہ ہے منکر، گناہ۔ جیسے سود ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، غیبت چگلی ہے، یہ وہ سارے گناہ ہیں جن کے گناہ ہونے پر ساری شریعت والوں کا اتفاق ہے۔ اور تیسری چیز جس سے منع فرمایا، والبغی، ظلم اور زیادتی، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو بھائی ظلم اور زیادتی یہ بھی بدترین گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور ان گناہوں میں سے سرفہرست جو گناہ ہے وہ ظلم کا گناہ ہے۔ ویسے تو ہر گناہ کی سزا ملے گی آخرت میں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی اللہ پاک دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک گناہ ظلم بھی ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ کہتے ہیں اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس آیت کریمہ پر اور پورے قرآن پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بھی بچا لے اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بھی بچا لینا۔ یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما دینا۔ یا اللہ انسانوں کے سامنے اور اپنے پیارے پیغمبر کے سامنے اے اللہ ہم کو رسوا نہ بنا دینا۔ اے اللہ تو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لے۔ یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، برکت والی حلال روزی، عزت والی روزی عطا فرما دے، قرض سے بچا لے اے اللہ قرض سے بچا لے، یا اللہ کسی کا مقروض ہونے سے بچا لے۔ یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیے، جو ہمارے تعلق والے ہیں، محبت والے ہیں، وہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی یا اللہ ہم دل سے ان کو معاف فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ درسقرآن.com